مثال کے طور پہ جو ٹیکسز بہت سارے انہوں نے لگائے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ نہ لگائیں، اس کو عوام کے اوپر برا اثر آئے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ حکومت نے تو اپوزیشن سے تجاویز بھی مانگی تھیں، آپ کیا ان کو اس وقت تجویز دیں گے؟ کیا ایسا کریں کہ ان کو یہ منی بجٹ نہ لانا پڑے، چونکہ اس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بوجھ عوام پر پڑ جائے گا، یہ منی بجٹ نہیں ہے تو ایک میگا بجٹ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک عام آدمی کے حالات مزید اس میں مشکل کا شکار، اذیت کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر ان کے پاس آپشنز کیا کیا؟ اگر یہ IMF کی ڈیل میں نہ جائیں تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں، جو سینٹ کی فائنانس کی کمیٹی ہے، سینیٹر طلعہ اس کو چیئر کرتے ہیں، اس کے اندر PMLN کے دو جو ہے وہ ممبرز ہیں، سینیٹر سعدیہ عباسی اور سینیٹر مصدق ملک۔ انہوں نے کلاز بائی کلاز جو ان کا منی بجٹ ہے اس کو ریویو کیا ہے اور اس کے اوپر ریکمنڈیشنز دی کہ یہ آپ کریں، یہ نہ کریں۔ مثال کے طور پہ جو ٹیکسز بہت سارے انہوں نے لگائے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ نہ لگائیں، اس کو عوام کے اوپر برا اثر آئے گا، اور مطلب کہ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں کیا کہتے ہیں، مطلب کہ انالیسز ہوا ہے کہ کون کون سی جگہ جہاں پہ جو ہے وہ ٹیکسز مزید نہیں لگنے چاہیے۔ اب جہاں تک بات رہے گی IMF والی، جو دیکھیں معاملہ یہاں تک پہنچا کیوں؟ اب یہ بات پہلے اس کو بھی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں یہ غلطیاں نہ ہوں تو آپ کو یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ حالات ادھر اس نہج تک پہنچے کیسے۔ تو آپ کو یہ، اور اس نہج تک پہنچنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو PTI کے پاس اکنامک ٹیم تھی ہی نہیں، ان کے پاس اکنامک پلاننگ ہوئی بھی ہی نہیں تھی۔ اسد عمر صاحب کو ارسطو بنا کے پیش کیا گیا اور ان کو کخ نہیں معلوم تھا کہ اکانومی کیسے چلانی ہے۔ جب ان کو نہیں معلوم تھا کہ اکانومی کیسے چلتی ہے، اس کی کیا، کیونکہ یہ بڑا، اس کے بہت سارے موونگ پارٹ ہوتے ہیں، یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ قسم کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں تو آپ کو پتہ نہیں آپ کون سا چیز ہلائیں گے تو اثر کہاں پہ ہوگا۔ اور یہی چیز جو ہے شروع میں پہلے 8-10 مہینے اس میں گزر گئے، اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اپنا اسد عمر صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کو لے آیا گیا، وہ IMF کے بندے تھے، انہوں نے IMF کا انٹرسٹ سیف گارڈ کیا، اور اس کے بعد جب یہ 3 سال تجربہ چلتا رہا تو پھر اس کے بعد ایک اور تجربہ جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کو لے کے آ گئے۔ تو جب آپ تجربے کریں گے نا اپنی حکومت، اپنے ملک کی اکانومی کے اوپر، چلو یہ کر کے دیکھتے ہیں، چلو وہ کر کے دیکھتے ہیں، تو پھر یہ آج جو جس نہج پہ حالات پہنچ گئے، یہ ادھر ہی آئیں گے۔ لیکن عفان صاحب، ظاہر ہے کہ اپوزیشن اور آپ اس کو تجربہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو اپنے طور پر بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ ایک شخص سے مطلوبہ نتائج نہیں حاصل ہوئے، انہوں نے اس کو چینج کر دیا، وہ دوسرا لے آئے، دوسرے سے حاصل نہیں ہوئے، تیسرے کی طرف چلے گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔